فرما دین ازل سے کر رہا ہے زور باطل اپنی تدبیریں، مگر روکے سے رکتی ہیں کہیں قدرت کی تقدیریں۔ ادھر روشن ہوئی روئے نبی سے بدر کی وادی، ادھر پائی شہ خاور نے دام شب سے آزادی۔ بیاباں کے عظیم الشان منظر سے اٹھے پردے کہ جیسے قلب میں کوئی فرشتہ معرفت بھر دے۔ ہوئی جب روشنی تو آسماں والوں نے کیا دیکھا، زمین پر نور و ظلمت کا نرالا معرکہ دیکھا۔ کھڑی تھی ایک مٹھی بھر جماعت حق پسندوں کی، بھری دنیا سے منہ موڑے ہوئے دیندار بندوں کی۔ نہتے بے سر و سامان بھوکے اور تھکے ہارے کہ مل کر 313 جوانوں پیر تھے سارے۔ کٹی تھی زندگی جن کی ریاضت میں عبادت میں، جسمانی طاقت بنان تے پہلوانی بنان تے زور نہیں رکھیا انہاں تے اپنے رب نو راضی کرن تے پچھلی ساری زندگی گزار چھڈی۔ عبادت تے تقوی دے اندر، ریاضت اور محنت دے اندر کٹی تھی زندگی جن کی ریاضت میں عبادت میں، شہادت کے لیے آئے تھے میدان شہادت میں۔ بتاتے تھی ان کی خاک ساری سربلندی کا، نگاہوں میں مرقع تھا دلوں کی درد مندی کا۔ یہ آئے تھے کہ شمع دین حق کا بول بالا ہو، پتنگے جل بجھیں لیکن اندھیرے میں اجالا ہو۔ یہ مرگ و زندگی میں فیصلہ کرنے کو آئے تھے، جوان مردوں کی صورت مارنے مرنے کو آئے تھے۔ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ سر جو ایک اللہ کے مقابل سرکشیدہ تھے، وہ سر جو ایک اللہ کے مقابل سرکشیدہ تھے، مگر سنگی بتوں کے آستانوں پر خمیدہ تھے۔ خمیدہ دن چکے ہوئے خدا دے سامنے آکھڑے انہیں پتھر دے بت دے اگے چکے کھڑے، ایڈے پاگل اپنے ہتھی بنا کے اندے کھڑے کے چکے کھڑے نے دے جنہیں انہوں نے بڑھایا ہے وہ دے سامنے آکڑے کھڑے۔ قسم کھا کھا کے جھوٹے عہد و پیمان باندھنے والے، خدا پر مصطفیٰ پر لاکھ بہتان باندھنے والے۔
دن قسم کھا کھا کے جھوٹے عہد و پیمان باندھنے والے، خدا پر مصطفیٰ پر لاکھ بہتان باندھنے والے، یتیموں اور بیواؤں کی دولت چھیننے والے، سگے باپوں سگی ماؤں کی عزت چھیننے والے، وہ جن کی زندگی گزری تھی انسانی لہو پیتے، لباس آدمی میں سانپ بچھو بھیڑیے چیتے، وہ سب کے سب رسول اللہ کے مانے ہوئے دشمن، پرانے مدعی اور جانے پہچانے ہوئے دشمن، سواروں کے پرے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نکلے، پیادے دشت کی چھاتی کو دہلاتے ہوئے نکلے، صفیں باندھے کو صحابہ دا ذکر آ گیا، صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے محمد والے بھی قرآن والے بھی، اگرچہ عرش پیما ہمت مردانہ تھی ان کی، فقیرانہ تھا مسلک وضع درویشانہ تھی ان کی، ویکھنے چاہے درویش تے فقیر لوگ لگدے سن، اگرچہ ہمت آسمانہ تے عرشاں تو بھی ود سن، نہ تیغو تھے ان کے پاس دو گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، قریشی فوج کا طوفان جب پڑتا نظر آیا، تو اطمینان سے اس کملی والے نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، آ رہی ہے فوج باطل کی، تمہارے عزم سے ٹکرا رہی ہے موج باطل کی، تمہیں سر دے کے اب ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، تمہیں سر دے کے اب ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، مگر آداب رب تو ضبط کو ملحوظ رکھنا ہے، تمہیں لازم ہے خوف ما سوا دل سے اٹھا دینا، خدا کے حکم تلقین نبی پر سر جھکا دینا، انہاں دی فوج نو ویکھ کے اندر خوف نہیں آن دینا، تواڈے تے لازم ہے تسی اپنے رب دا ہی خوف بس اپنے دل وچ رکھو تے اپنے نبی دی نصیحت سن دے جاؤ، خبردار نہ جائے لشکر باطل کریں جب تک نہ ہو ان کی طرف سے حملہ ہونے کا یقین، جب تک لڑائی کے لیے اس وقت تک جنبش نہ تم کرنا، نہ ہو مجبور جب تک جنگ کی کوشش نہ تم کرنا، لڑائی ٹال دینا درگزر کرنا ہی بہتر ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے حذر کرنا ہی بہتر ہے، مگر جب جنگ چھڑ جائے تو استقلال لازم ہے، یاد ہوئے پہلا تے
لڑنا نہیں، جے لڑنا ہے تے پھر نسنا نہیں، پھر کسے پاسے گل لا کے چھڈنی، یا مر جانا ہے تے یا مار دینا ہے۔ پھر اسلام دے غلبے دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دینا۔ مگر جب جنگ چھڑ جائے تو استقلال لازم ہے، قضا کا خندہ پیش آئینی سے استقبال لازم ہے۔ نہیں واجب مسلمانوں کو فکر پیش و کم کرنا، میان جنگ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، نشان صبر اور استقلال ہے اقبال والوں کا، کہ ساتھی ہے خدا صبر اور استقلال والوں کا۔ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہاتھی نے دعا مانگی، صحابہ کے لیے اس طرح تائید خدا مانگی، الہی رزق کی تنگی ہے ان کو رزق وافر دے، نہیں ہے مال ان کے پاس تو ان کو غنی کر دے۔ یہ چند افراد ہیں تیرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، یہ چند افراد ہیں تیرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس خالی ہاتھ آئے ہیں، بہت تھوڑے ہیں یہ تعداد میں ان کو زیادہ کر، دلوں کو استقامت دے کبھی ان کا ارادہ کر۔ یہ اس میدان میں آئے ہیں تیرے نام کی خاطر، یہ اس میدان میں آئے ہیں تیرے نام کی خاطر، تیرے پیغام کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر، سیدھا عطا کر دے لباس کو الہی، اور دے دے مہلت شکر و سپاس کو۔ کی مطلب انہاں نو ہجے لمبی زندگی دے، کافراں نو مکا دے، انہاں نو بچا لے۔ ضعیف و ناتواں ہے اے خدا، ان کو قوی کر دے، الہی ان پہ آسان دین حق کی پیروی کر دے، الہی نعمتوں سے ان کے خالی، الہی نعمتوں سے ان کی خالی جھولیاں بھر دے، سر و سامان نہیں ہے تو سر و سامان عطا کر دے، وہ سب کچھ دے انہیں جس میں رضا ہو اے خدا تیری، مسلمان اس پہ راضی ہیں کہ پوری ہو رضا تیری۔ لبے صادق سے جب تقدیر بول اٹھی دعا ہو کر، فلک نے بھی کہی آمین، زمین سے ہم نوا ہو کر، ہوئی مضبوط مردان مجاہد کی سفارائی، قلوب مطمئن نے اور بھی پائی توانائی، قریشی فوج بھی تعداد اور سامان دکھلا کر سفارا ہو گئی آخر کھلے میدان میں آ کر، تعالی اللہ یہ نرغہ تھا ایک جان محمد پر، نہ تھی ان کی نگاہ شاید نگاہ بان محمد پر، محمد جس کے دم سے تھی یہ ساری عالم آرائی، محمد جن کے دم
سے تھی یہ ساری عالم آرائی، تھی جس کی ذات پاکی جات کن کی علت غائی، یہ قاتل سر پر سر پیکار تھے سردار عالم سے، یہ نقشہ دیکھ کر پیر فلک خم ہو گیا غم سے، کھڑے تھے روبرو اب صف با صف، حق صف با صف باطل، ادھر حق والیاں صفاں آ گئی، ادھر باطل والیاں صفاں آمو سامنے آ گئی، ادھر حق سر پر کف موجود، ادھر خنجر با کف باطل، صداقت ایک جانب اور طاقت ایک جانب تھی، ایک پاسے سچائی تھی دوسرے پاسے طاقت، صداقت ایک جانب اور طاقت دوسری جانب، تحمل ایک طرف جوش حماقت دوسری جانب، ادھر مسلم ادھر مشرک، ادھر مومن ادھر کافر، بدھر مسلم بسر مشرک بسر مومن بدھر کافر، نہ دیکھا تھا کبھی خورشید نے پہلے یہ نظارہ، نہ دیکھا تھا کبھی خورشید نے پہلے یہ نظارہ، ادھر ایمان صف آرا ادھر شیطان صف آرا، ہونے والا تھا صفا میں اور کینے میں، ہوائیں رک گئیں جس طرح دم رک جائے سینے میں، صحابہ کو جو دیکھا محو ذوق جان سپاری میں، کہ سردار دو عالم جھک گیا درگاہ باری میں، جدو حضور نے دیکھا میرے صحابہ دے جان قربان کرن واسطے جوش وچ نے، شکرانے دے طور تے اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو گیا، طبیعت پر وہی کیفیت رقت ہوئی طاری، کہ جس سے جز پیغمبر ہر بشر کا قلب ہے عاری، آریہ دل خالی فرما دن حضور دی طبیعت اجنی روحانیت آ گئی، جنی صرف نبیان دے دلائیں چیٹ دیئے اور کسے کوڑا ہے، وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے، وہی اس وقت سجدے میں پڑا تھا ہاتھ پھیلائے، قریب سجدہ گاہ صدیق محو اشک باری تھے، قریب سجدہ گاہ صدیق محو اشک باری تھے، لب محبوب پر اس وقت یہ الفاظ جاری تھے، الہی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ میں حاضر ہیں، الہی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ میں حاضر، ہوئے ہیں سر بقف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر، تیرے پیغام کی آیات ہیں جن کی زبانوں پر مدار قسمت توحید ہے ان چند جانوں پر، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا، آج دشمنہ نے
چھڑیا تے پھر قیامت تک تیری عبادت والا بچنا الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر جڑا معراج والی رات میرے نال وعدہ کیتا کہ تینوں اور تیرے منن والےاں نوں فتح دیاں گا سونیا اج وعدہ پورا فرما دے محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر ادھر مہوے دعا سجدے میں تھا اسلام کا ہادی ادھر نقارہ جنگی سے گونجی بدر کی وادی شجاعت اور جمع مردی عیاں کرنے کا وقت آیا مقدر آزمانے مارنے مرنے کا وقت آیا یکایک فوج دشمن پیادا ہو گئی ساری کہ لشکر نے کر لی تھی پہل کرنے کی تیاری سپاہ سالار اتبا جنگ کے ارمان میں نکلا الرغم ابو جہل آپ خود میدان میں نکلا برادر اور بیٹا دائیں بائیں ساتھ ساتھ آئے تمنا تھی کہ پہلی فتح ہم تینوں کے ہاتھ آئے محمد کے صحابہ کو بہت کمزور سا پا کر کیا نعرہ سپاہ سالار نے میدان میں آ کر کہ میں ہوں اتبا بن ربیعہ جانتے ہو تم میں ہوں اتبا بن ربیعہ جانتے ہو تم میں کیا ہوں کون ہوں اچھی طرح پہچانتے ہو تم میرا بیٹا ولید اور بھائی شیبہ ساتھ ہیں میرے یہ دونوں میرے بازو ہیں یہ دونوں ہاتھ ہیں میرے اگر تم میں سے کوئی حوصلہ رکھتا ہو مرنے کا جسے ارمان ہو ناشاد دنیا سے گزرنے کا ہماری تیغ کا مد مقابل بن کے آ جائے ہماری ضرب سہ جانے کے قابل بن کے آ جائے ضرب چل سکتا ہے ایدے ساڑھے سامنے آؤ ادھر حلم مبارز کی صدا سے گونج اٹھا میدان عریشے میں ادھر مہوے دعا تھے ہادیے دوران جناب حضرت صدیق تھے پہلو میں استادہ جناب حضرت صدیق اکبر جناب حضرت صدیق تھے پہلو میں استادہ نظر آنے لگے دشمن انہیں لڑنے پہ آمادہ عرش کی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ گزارش کی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا کفار نے اقدام میدان یا رسول اللہ
ہوا ہے آ کے میدان دغا میں لافظن عتبہ دکھاتا ہے مسلمانوں کو تن کر بانک بن عتبہ غلاموں کے لیے کیا ہے رضا محبوب باری کی اجازت سرفروشوں کو بھی ہو میدان دارے کی سر قربان کرنا ہے اپنی اجازت ہے جبین پاک سجدے سے اٹھا اے سرور عالم خدا وعدہ وفا فرمائے گا اے سرور عالم ابھی لب ہی پہ تھی یہ التجا صدیق اکبر کی کہ سجدے سے اٹھی پر نور پیشانی پیغمبر کی وہی آنکھیں وہی آثار تھے صبح تبسم کے وہی لب تھے وہی اسرار قرآنی تکلم کے لب روح الامی سے مجدائے فتح المبین پایا تو اپنے جانثاروں میں امام المرسلین آیا ملا کرتا تھا صلح و امن کے پیغام کا جھنڈا لیے تھے آج مصعب بن عمیر اسلام کا جھنڈا مبارز کی طلب واضح ہوئی فخر رسالت پر تو رقت آ گئی حضرت کو عتبہ کی جہالت پر اجازت جنگ کی مانگی ادھر سے حذیفہ نے کہ چاہا دو بدو ہونا ادھر سے حذیفہ نے رسول اللہ نے ان کو بشفقت منع فرمایا کہ جان بسر مارے پدر کو یہ نہ رحمت کو پسند آیا مگر میدان میں نعرے مارتا تھا پے با پے عتبہ مبارز کے لیے للکارتا تھا پے با پے عتبہ ہوئی جنبش لیوا کو مل گیا اب اذن سرکاری تو مردان خدا کی سب سے نکلے 3 انصاری خدا کی راہ میں اغیار سے بے خوف تھے تینوں یہ غیرت مند عبداللہ معاذ و عوف تھے تینوں مگر ان کو مقابل دیکھ کر عتبہ یہ چلایا کہ میں ہوں یثرب کہ میں یثرب کے چروان ہوں سے لڑنے کو نہیں آیا پکارا اے محمد بھیج میرے ہم نہ پردوں کو نہ کر ان کاشتکاروں کے مقابل شیر مردوں کو سنا ہے اس نرالی فوج میں کرشی بھی شامل ہیں وہ آ جائیں اگر ہم رتبہ و مد مقابل ہیں اشارہ کر دیا ہادی نے انصاری پلٹ آئے معاذ و عوف و عبداللہ اپنی صف میں ہٹ آئے بڑھے اب ابن عبد المطلب شیر خدا حمزہ میرے قوم عم مصطفیٰ مرتضی حمزہ بیدا اور علی مرتضی نکلے معیت میں
کی تکبیر اہل اللہ نے جوش حمیت میں، بڑھے شیروں کی صورت سوئے میدان وعا تینوں، علی حمزہ عبیدہ اولیاء مصطفیٰ تینوں، خدائے پاک کی مدح و ثنا کرتے ہوئے نکلے، باہم رجز پڑھتے ہوئے وحدت کا دم بھرتے ہوئے نکلے، جا کے ماڑے ہو گئے نے۔ رب سونے حکم فرمایا ہے میرے محبوب اپنے یاراں نو حکم دیو اج طواف وچ تھوڑا آکڑ کے ٹرن، جدوں صحابہ آکڑ کے ٹرے نا کافلاں دے حوصلے پست ہو گئے، انہاں آکھیا اسی تے سمجھدے ساں ماڑے ہو گئے نے تے ویکھو ٹردے کیویں آکڑ آکڑ کے تے ہور اگے نالوں وی تکڑے ہو گئے نے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کافر دے سامنے ماڑا نہ بن، کافر دے سامنے ماڑا نہ بن، اچھے عاجزی نہ کر، اچھے تکبر کر تے اپنے مسلماناں دے سامنے عاجزی کر۔ کافر دی تعلیم پڑھن والا اپنے نو آندا ہے یہ کافراں نو سلوٹ مارتے نے، اپنے نو سلوٹ مارتے نے، انہاں نو یس سر تے اپنے نو پرا مار، یہ تے انہاں الٹا سبق پڑھیا کافر دا، پر جنہاں اسلام والا سبق پڑھیا ہوندا ہے وہ اپنیاں دے سامنے چادراں وچھاندے نے پیراں تھلے، کافراں دے گاٹے بڑھے۔ ولید و عتبہ و شیبہ کھڑے تھے مستعد تینوں، تیار کھلوتے سامنے کو آوے سے باہم تینوں کے پشتیبان و دمساز و ممد دینوں، ایک دوسرے کے مددگار بن کے پکارا عتبہ اچھا تم قریشی ہو تو آ جاؤ، تسی قریشی ہو آ جاؤ، اور مقابلہ صحیح ہویا۔ قریب آنے سے پہلے اپنا اپنا نام بتلاؤ، کیا حمزہ نے نعرہ حمزہ ہوں میں شیر رب ہوں میں، مجھے تم جانتے ہو ابن عبد المطلب ہوں میں، میرے ساتھی جو دونوں ہاشمی غیرت کے وارث ہیں، علی ابن ابی طالب عبیدہ ابن حارث ہیں، کہا عتبہ نے ہاں تم محترم ہو اور ہم سر ہو، فقط ہتھیار کم ہے ورنہ رتبے میں برابر ہو، بہت اچھا ہوا تم نے کیا اقدام، مرنے کا مزہ آئے گا ہم کو بھی تمہارے قتل کرنے کا، کہا حمزہ نے عتبہ فائدہ کیا لاف کرنے سے، جو تلواریں اٹھاتے ہیں نہیں ڈرتے وہ مرنے سے، کوئی نہیں ایڈا بھی نہ انج کر جڑے تلواراں چک لیندے نے پھر مرن تو نہیں ڈردے، یہ باتوں کا نہیں ہنگام جوہر کوئی دکھلاؤ، جوہر کوئی دکھلاؤ، نے فرمایا صرف گلاں نال نہیں گل نہیں بنتی، اپنا جوہر بھی کھا کوئی اپنا اندر بھی کھا تو تیرا پتہ لگ جاتا کنے کو ڈیل لانا ہے، ابھی سب حال کھل جائے گا آؤ سامنے آؤ، سامنے آئے گا تو تیرا سارا پتہ لگ جائے گا، یہ تانا سن کے غصے میں بھبوکا بن گیا عتبہ بدل کر، بیترا حمزہ کے آگے تن گیا عتبہ، ولید آیا علی المرتضی پر فتح پانے کو،
بڑھا شیبہ عبیدہ کی طرف جرت دکھانے کو، ادھر بازو کے بل پر ناز، ادھر تکیہ دعاؤں پر، یکا یک سب نے دیکھا کھینچ لی تلوار، عتبہ نے کیا حمزہ کے سر پر ایک کاری وار، عتبہ نے جناب حمزہ نے تلوار کو تلوار پر روکا، سبک دستی سے تھپکی دے کے مہلک وار کو روکا، نظر آیا نہ کچھ ایک جھنجھناہٹ کی صدا آئی، اڑی چنگاریاں تلوار سے تلوار ٹکرائی، ذرا مہلت جو پائی ایک پل تھا ویسے حمزہ نے، سبک ہو کر نکالا ہاتھ الجھا ویسے حمزہ نے، لیا دشمن کو پڑھ کر تیغ فرخ فال کے نیچے، مگر عتبہ نے سر اپنا چھپایا ڈھال کے نیچے، زمین بدر تھرائی، ادھر صحابہ نے نعرہ اللہ اکبر ماریا، تکبیر دا نعرہ ماریا، بدر دی فضا گونج گئی، پلک جھپکی کھلی آنکھیں تو یہ صورت نظر آئی، بڑی فولا تلوار فولادی سپر کے ہو گئے ٹکڑے، پر حضرت حمزہ نے تلوار دا وار ہی جدا کیتا سی، او ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی، سپر سے تاب سر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے، اللہ اکبر یا رسول اکچاریا، گلوں میں بھی نہ اٹکی سینہ کاٹا، دل جگر کاٹا، لہو چاٹا جگر کا بند زنجیر کمر کاٹا، گلے کے ہار زنجیروں کی لڑیاں کاٹ کر نکلی، زیرا بختر کے بندھن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی، یہ تیغ حمزہ تھی دعوے تھے اس کو خاک ساری کے، زمین پر آ رہی کر کے دو ٹکڑے جسم ناری کے، یہ پر کے نور تھی باطل کا قصہ پاک کر آئی، گری یک لخت اور دو لخت کر کے خاک پر آئی، ادھر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ فرش خاک پر لیٹا، علی سے تھا ادھر تیغازمہ مقتول کا بیٹا، پیتر کے خون سے منہ ہو گیا غصے میں لال اس کا، بھڑک اٹھا بدن پر مثل شعلہ بال بال اس کا، تو ایک گوار غصے نال بھری گیا، علم کی اور چوکس ہو کہ تیغے آبدار اس نے کیے، بڑھ کر سنبھل کر پے با پے 7-8 بار اس نے، علی اس شان سے رد کر رہے تھے اس کے واروں کو کہ ہوتا تھا تعجب نوجوان پر پختہ کاروں کو، مولا علی دے وار انج ڈکے 7-8 وار نے اکٹھے کیتے، لیکن مولا علی نے انج ڈکے بڑے بڑے بڈھے تجربہ کار پہلوان بھی ویکھ کر حیران سن بھی ہے تے چھوڑ جا، پر لڑن دی ایڈی مہارت حیران ہو گئے، کبھی رد
کر دیے جھک کر کبھی خالی دیے ہٹ کر یہ آگے بڑھ کے منہ پر آ گئے وہ رہ گیا ہٹ کر اخیر 7-8 بار کر کے جدوں دیوان تھک گئی تھک کے رہ گیا تے مولا علی ہڑ کے آ گیا فرمایا ان تیار ہو گیا بول نظر ذوق سبحان اللہ سرا پتھر کو الجھن 4 آئینوں کو سکتا تھا مگر عتبہ کا بیٹا وار کرنے سے نہ تھکتا تھا یکا یک وار خالی دے کے حیدر کو جلال آیا یکا یک وار خالی دے کے حیدر کو جلال آیا نازک وقت گزرا جا رہا ہے یہ خیال آیا مولا علی نے سوچا اے خبیث تے رکدے ہی نہیں پیا تے وار تے وار ہی کیتی جاندا ہے کدھر کم خراب نہ ہو جائے اوندا تھوڑا جہا وار پیچھے ہٹدا ویکھ کے مولا علی بھی جلال وچ آ گئے ایسا وار کیتا اوندے وار تو پہلے ہی اوندا کم تمام فرما چھڈیا کیا نعرہ ہمارا بھی تو لے ایک بار او کافر فرمایا اوے وار تے وار کیتی جانا کھلو جائے کہ ساڈا وار بھی تے چل اسی 7-8 تیرے چل لینے ہن ایک ساڈا چل کے وکھا سنبھل کر دیکھ آئی یہ اللہ کی تلوار او کافر صدائے شیر حق سے چھائی ہے پت قلب دشمن پر سپر اٹھنے نہیں پائی کہ آئی تیغ گردن پر نہ پائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی کب اٹھی کب گری کیسے پھری تیغ ید الہی پتہ ہی نہیں لگا ایڈی تیزی نال مولا علی نے بار فرمایا نہ پائی دیکھنے والوں والی نگاہوں نے بھی آگاہی کب اٹھی کب گری کیسے پھری تیغ ید الہی عجب بجلی تھی چمکی اور چمکتی ہی نظر آئی زر خالص تھی کندن سی دمکتی ہی نظر آئی نوید فتح کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرحبا نکلے مولا علی دا بار ویکھ کے حضرت حمزہ پاک مرحبا بولن لگ پئے صفے اسلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی نوید فتح ٹکرائی زمینوں آسمانوں سے کہ اترا بار سر ایک ہستی باطل کے شانوں سے ملا یہ پھل حریف بازوئے ہے شیر خدا ہو کر زمین پر جا پڑا مغرور سر تن سے جدا ہو کر